سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم کی آج 11ویں برسی ہے. سید ابن حسن کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار ان کے اور ان کی ہمشیرہ کے درجات بلند فرمائے. خدا اس خانوادے کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. کیونکہ شہید کی برسی ہے، میں نے عنوان قرآن کریم کی آیت کو لیا ہے جو مطالب پیش کروں گا. اتفاق کی بات ہے آج میں پہلی مرتبہ اس امام بارگاہ میں ذرا جلدی پڑھ رہا ہوں، تو مومنین مجھے اندازہ ہے کہ میرے سابقہ وقت کے حساب سے تاخیر سے ہی آئیں گے، کیونکہ ہماری مجالس ہمیشہ یہاں پہ بہت دیر سے رہی ہیں اور 2-3 مجالس پڑھ کے آتے تھے تو دیر ہو جاتی تھی. میں پھر بھی پورے مطالب پیش کروں گا، مجمع میرے ساتھ چلتا رہے گا. عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، 2 سوروں کے اندر یہ آیت آئی ہے. تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں. ایک جگہ پہ وَلَا تَقُولُوا اور دوسری جگہ پہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں مت کہو کہ وہ مردہ ہے. ایک جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. اور دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی مت کرنا. دیکھیں ایک مطلب ہے کہ کہو مت، شاید توہین کا پہلو ہو، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے گمان بھی مت کرنا جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. زندوں کی علامت ہے کھانا پینا. اللہ فرما رہا ہے جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں. وہ افراد جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام سب کے سب جو 11 امام ہیں وہ شہید ہیں، شہید زندہ ہیں. کچھ لوگ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں ہیں. اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں. عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ صرف ائمہ نہیں. ایک اور جملہ مجھے کہہ لینے دیجئے. یہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر اور جار اللہ زمخشری نے اپنی الکشاف تفسیر میں دونوں نے یہ حدیث لکھی ہے. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یاد رکھو اے میرے صحابہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہوتا ہے. صرف اہل بیت زندہ نہیں ہیں، ان کے تو ماننے والے بھی زندہ ہیں. آل محمد کا کوئی ماننے والا بھی مر جائے تو وہ مردہ نہیں بلکہ وہ شہید ہے. جزانا کرامی، آج جو میں مطالب پیش کروں گا اس پر ذرا غور فرمائیے گا. کوشش کر رہا ہوں کہ ایک علمی موضوع ہے اس کو سادہ اور آسان بنا کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پیش کروں. تو اللہ بہت خوبصورت انداز سے فرما رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں گمان بھی مت کرنا مردہ. جزانا کرامی، اب زندگی کی علامت سانس کو سمجھا جاتا ہے، دیکھنے کو سمجھا جاتا ہے، سننے کو سمجھا جاتا ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ بولنے، دیکھنے، سننے کو حیات کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور اگر کوئی مرنے کے بعد بھی دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو، بول بھی رہا ہو، لیکن ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں، نہ ہمیں ان کا کلام سنائی دے رہا ہے، نہ ہم ان کی باتوں کو سن پا رہے ہیں، نہ ان کے کلام کو سن پا رہے ہیں، جبکہ وہ یہ سب کر رہے ہیں. آئیں ذرا میں ایک دلیل دے دوں جو پریشان ہے. میدان بدر ہے، میدان احد ہے. سرور کائنات ایک مرتبہ شہداء کی اس مجمع میں جاتے ہیں اور ان سے کلام کرتے کہتے ہیں ایھا الشہداء، اے شہداء راہ خدا، کیا وہ جو میں نے سب وعدے کیے تھے اللہ کے تم سے پہنچائے تھے، کیا وہ سب باتیں پوری ہوئیں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کن سے کلام کر رہے ہیں، مردوں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تم سے بہتر سنتے بھی ہیں، بہتر جواب بھی دیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سب کے سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جتنے وعدے کیے وہ سب پورے ہوئے. اللہ نے جو کچھ آپ نے کہا تھا اس سے زیادہ ہی دیا ہے، کم نہیں دیا.
حضرات گرامی ہم کئی مرتبہ سن نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے. بہت سے افراد زندگی کے اندر سنتے اور اس طرح سے دیکھ نہیں پاتے. اب ہمارے بھائی جو سب کچھ ترجمہ کر رہے ہیں انہی افراد کے لیے کہ جو سن نہیں پاتے، توجہ کچھ زندگی میں بھی سن نہیں پاتے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا ہے، انہیں توفیق بھی دی ہے، اور کئی مرتبہ ان کی صلاحیتیں بہت سی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، ان کی بہت سی صلاحیتیں ہم سے بہتر ہوتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی کچھ مرنے کے بعد بھی ہم سے بہتر صلاحیات رکھتے ہیں. میں نے یہ موضوع لیا ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو میں جاری رکھوں گا. تو عزیزان گرامی راہ خدا کے اندر یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے جسے یہ توفیق نصیب ہو جو راہ خدا میں. حدیث نبوی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل. توجہ فرما رہے ہیں تمام حضرات میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی سرور کائنات فرماتے ہیں فوقا کل بر بر، ہر نیکی سے بالاتر ایک اور نیکی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ کوئی راہ خدا میں اپنی جان دے دے. فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ، جب کوئی راہ خدا میں مارا جاتا ہے تو اس سے بالاتر کوئی نیکی نہیں، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی شے اس کی اپنی جان ہے. اگر کوئی راہ خدا میں اپنی جان دے دے تو رسول خدا فرما رہے ہیں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. اور اگر کوئی امت کی بقا اور ہدایت کے لیے جان دے، اس حسین ابن علی علیہ السلام سے بالاتر کسی کی قربانی نہیں. عزیزان گرامی آج اسلام نہ ہوتا، آج قربانیاں نہ ہوتی، آج یہ نماز نہ ہوتی، یہ روزہ نہ ہوتا، یہ حج نہ ہوتا، یہ خمس و زکوٰۃ نہ ہوتے، اگر جناب سید الشہداء کربلا نہ جاتے. نہیں، میں ان باتوں کو پہنچا نہیں پا رہا. کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا، چوتھے امام علیہ السلام سے کس نے سوال کیا کہ فرزند رسول کربلا میں، دیکھیں طنز کیا اس نے، یہ سوال نہیں طنز ہے. اس نے کہا فرزند رسول کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے اور یزید زندہ رہا، بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ سوال پہنچا. اس نے سوال کیا فرزند رسول کربلا میں آپ کے بابا شہید ہو گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ امام نے کہا جا کے میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے میں جواب دیتا ہوں. وہ جلدی جلدی گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا کہ فرزند رسول جواب کیا؟ امام نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کہ مولا میں نے سوال یہ کیا تھا کربلا میں فتح کس کی ہوئی؟ آپ کے بابا مارے گئے، یزید زندہ رہا، تو فتح کس کی ہوئی؟ مولا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ یہ بتا جب تم مسجد میں جا رہا تھا کسی نے تجھے نماز سے روکا؟ اگر کسی نے تجھے نماز سے روکا تو یزید جیتا، اور اگر کسی نے عبادت سے نہیں روکا تو میرے بابا حسین ابن علی علیہ السلام کی فتح ہوئی. عزیزان گرامی قیامت تک آنے والا ہر عبادت گزار مقروض حسین ابن علی کا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی ہر ابھی آپ دیکھتے ہیں نا، ہر عبادت کے بعد مستحب یہ ہے نماز پڑھیں. آپ نماز کے فوراً بعد کربلا کا رخ کر کے کہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے. ہر عبادت کے بعد مستحب ہے مولا حسین کو سلام کریں. ہر عبادت کے بعد. ایک بہت بڑے نجف اشرف کے مرجع تخلیق جو ان سے کسی نے سوال کیا نماز میں میری توجہ نہیں رہتی، کہ نماز سے پہلے بھی حسین کو سلام کرو، نماز کے بعد بھی، کیا خود بخود توجہ ہو جائے گی؟ یہ نماز حسین کے صدقے میں باقی ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ہر عبادت کے بعد، مجلس کے بعد زیارت مستحب ہے، نماز کے بعد زیارت مستحب، ہر عبادت کے بعد آپ امام حسین کو سلام کریں. کیوں یہ ہر عبادت کے بعد امام حسین کو سلام کیوں؟ کسی نبی کسی امام کی بھی زیارت کے لیے جائیں تو پہلے مولا حسین کو سلام کریں. نہیں پہنچ رہے لوگ. آپ پیغمبر کی بھی زیارت کے لیے جائیں تو پیغمبر کے بعد مولا حسین کو سلام، مولا علی کی سلام کرنے کے بعد مولا حسین کو سلام، امام رضا کو سلام کریں تو پہلے مولا حسین کو سلام. توجہ، ہر نبی ہر امام کو سلام کے ساتھ مولا حسین کو سلام، ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو سلام. کیوں؟ آپ گواہی دے رہے ہیں ہر عقیدہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، ہر عبادت باقی ہے تو حسین کی وجہ سے.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ جو شہداء ہیں یہ بقا کا سبب بنتے ہیں، اور اگر کوئی اسلام کی بقا کا سبب بنا ہو، میں آج نوجوانوں کے لیے جو مضمون پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ممبروں سے سب ہمیشہ کہا جاتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں کہ دین باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے، اور یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، اہل سنت بھی کہتے ہیں، حتیٰ خواجہ اجمیر دیکھیں، خواجہ اجمیر دیکھیں، آپ کے ذہنوں میں ہو، خواجہ معین الدین چشتی شیعہ نہیں ہے، صوفی ہیں، انہوں نے بھی کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناس حسین۔ خواجہ کہتے ہیں حسین بادشاہ، پر کہتے ہیں نہیں، شاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں فارسی میں جس کی حکومت محدود ہو، اور بادشاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کی حکومت لامحدود ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ صلی اللہ محمد والے توجہ فرما رہے ہیں اللہ کرام۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں امام حسین شاہ ہے، بادشاہ، پھر کہتے ہیں نہیں، ایسے بادشاہ جن کی حکومت کی حدود کا بھی پتہ نہیں کہاں تک حکومت ہے۔ پھر کہتے ہیں دین اس حسین، حسین دین ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، حسین دین نہیں، دین پناس حسین، دین کو پناہ چاہیے ہو تو حسین کے پاس آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ صرف شیعہ نہیں کہتے، صرف شیعہ ممبروں سے نہیں کہا جاتا، تمام مسلمان مانتے ہیں اس بات کو کہ امام حسین نے دین کو پناہ دی ہے۔ آج بھی اگر دین کو پناہ چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ حسین ابن علی کے پاس جاتا ہے، اے حسین مجھے پناہ چاہیے، اے حسین آج دوبارہ یزید سر اٹھا رہے ہیں، اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی سید الشہداء نے دین کو بچایا، میں دوبارہ جملے کو کہہ رہا ہوں، لیکن بچایا کیسے ہے میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو دین نہ ہوتا۔ ابھی اور سب جملے کہنے والا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا عزیزان گرامی۔ حج کرنے والے حاجی مکہ میں رک گئے تھے، حج بچانے والے کربلا چلے گئے تھے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں آئیں ذرا دوبارہ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی نہ ہوتا، اللہ تو ہوتا، اللہ کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یہ جو آج کہا گیا، جس نے بھی کہا حماقت کی کہ مولا حسین نے بیعت کر لی تھی اور 11 اماموں نے، عزیزان گرامی ایک امام نے بیعت نہیں کی، اگر امام ہی بیعت کر لیں تو دین منہدم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے، میرے بزرگ مجھے اسی طرح سے دعا دیں گے۔ عزیزان گرامی یہ دین کسی امام نے کبھی بیعت نہیں کی، اگر باطل ہی کی امام بیعت کر لیں تو پھر دین ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی اگر سید الشہداء العیاذ باللہ یزید کی بیعت کر لیتے تو آج کوئی اللہ کو نہ مانتا، حسین سے افضل کوئی نہیں تھا۔ جب حسین ہی نے بیعت کر لی تو ہم خدا کو کیوں مانیں؟ آج اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو حسین کے انکار کی وجہ سے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پہلے نفی ہے بعد میں اس بات، پہلے تبرہ ہے بعد میں تولا۔ اگر غور فرمائیں گے دیکھیں اللہ الہ، کلمہ اتنا ہونا چاہیے تھا اللہ الہ، اللہ ہمارا خدا ہے، معبود ہے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب سب سے کہلوائیے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ مشرکین مکہ کو اللہ سے مسئلہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ سے تھا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے جہاں ہم نے 4000 بت مان لیے وہاں ایک خدا کو مان لیں گے، اللہ بھی مان لیں گے۔ بھئی ہم سارے بتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نظر نہیں آ رہا، اسے بھی مان لیں گے۔ پیغمبر کہتے تھے نہیں، پہلے ان سب کی نفی کرو پھر مانو، پہلے کو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ آج ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں تم علی پہ کیوں اتنی ضد کرتے ہو؟ عزیزان گرامی اگر کوئی مسلمان کہنا میں علی کو مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں کافی نہیں ہے، پہلے
دونوں کا انکار کرو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عظمت جو پورا دین ہے نا، اس کا نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جب تک کہ سارے جھوٹے خداؤں کا انکار نہ کیا جائے توحید قبول نہیں ہے. آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے. کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا. اللہ تو ہوتا، اللہ کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا. حسین ابن علی نے باطل کے مقابلے میں صرف 72 کو لے کے کھڑے ہو کے بتا دیا. جس کی طرف اللہ ہوتا ہے وہ 72 کے ساتھ بھی ہزاروں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے. ایدان گرامی جو پورا دین کا نظام ہے، یہ جو دین کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ ایدان گرامی مجھے بتایا گیا کہ میرا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، جو میں ابھی تک مجمع آ رہا ہے مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں اس ممبر پہ کبھی بھی اتنی جلدی نہیں بیٹھا ہوں، ہمیشہ تاخیر سے. مجھے اندازہ ہے کہ مصائب تک لوگ آتے رہیں گے. عزیزان گرامی آج یہ جو نظام ہے فلسفہ، یہ جو جناب سید الشہداء نے قربانی دی ہے، جناب سید الشہداء نے سمجھایا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ انسان اکیلا رہ جائے. مولا علی سے کسی نے کہا یا علی بتائیے کہ حق پہ چلنا کیسا ہے؟ کہ حق پہ چلنا بہت آسان، بس ایک ذہنی طور پہ آمادہ رہو، انسان اکیلا رہ جاتا. حق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، حق کے راستے میں انسان. اب میں ایک جملہ کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جنگل کا قانون چل رہا ہے، ہر جگہ جنگل ہے. بھائی اگر جنگل ہے بھی تو آپ جنگل میں جانور تو نہیں بن جائیں گے. جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. جو میرے بچے، جو میرے بھائی، میرے بزرگ پہنچ گئے انہیں سلام. اگر جنگل بھی ہو، آپ جنگل بھی چلے جائیں، سارے درندے بس رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی درندے بن جائیں. انسان کو انسانیت پہ باقی رہنا چاہیے. سید الشہداء کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت باقی رہے. چاروں طرف آپ کے درندے تھے لیکن حسین ابن علی نے انسانیت کو تھامے رکھا. عزیزان گرامی جو پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم قربانیاں دیں گے، کن مظلوما ولا تکن ظالما، بے شک مظلوم بن جانا، ظالم کبھی نہ بننا. معاشرہ باقی رہتا ہے چند مظلوموں کی وجہ سے، ظالموں کی وجہ سے نہیں. چاہے وہ حکمران بن جائے، چاہے کوئی فرعون بن جائے،